جس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جس تاریخ کو مبعوث فرمایا، وہ یقیناً اس کائنات میں اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور تاریخ اور کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ کو منتخب فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے۔ تو وہ دن یقیناً بہت ہی عظیم الشان دن تھا، لیکن اس کو ہر سال منانے کا کوئی حکم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دیا۔ اگر اسلام میں کوئی دن منانے کی کوئی حقیقت ہوتی یا اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کوئی اور دن اس لائق نہیں تھا کہ اس کو منایا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے باقاعدہ نہیں منایا۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے۔ تو اگر یوم پیدائش منانے کا کوئی تصور اسلام میں ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں تھا جو اس کا مستحق ہوتا، لیکن کیونکہ تصور یہ نہیں ہے، اس واسطے حضرات صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار تھے کہ آپ کے منہ سے، منہ مبارک سے اگر تھوک بھی نکلتا تو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھ پر لے لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ ایسے عاشق، ایسے جانثار، لیکن پوری 100 سال صحابہ کرام دنیا میں زندہ رہے۔ حضور کے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک کوئی نہ کوئی صحابی دنیا میں رہا۔ 100 سال پورے ہونے کے بعد صحابہ کرام کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور آیا۔ لیکن 100 سال کے عرصے میں کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منایا ہو کہ بھئی 12 ربیع الاول کو اللہ تعالیٰ حضور پیدا ہوئے تو آج ایک اور عید منائیں۔ اور یہاں تک کہ آپ کے یوم پیدائش کے بارے میں یقین سے بھی کہنا مشکل ہے کہ 12 ربیع الاول۔ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے 3 ربیع الاول، بعض میں آتا ہے 9 ربیع الاول، بعض میں آتا ہے 12 ربیع الاول، مختلف روایتیں ہیں۔ لیکن یہ مختلف روایتیں خود اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ امت نے اس دن کی کو عید منانے یا اس کو باقاعدہ جشن کے طور پر منانے کا تصور تھا ہی نہیں، لہذا روایتوں میں بھی اختلاف ہو گیا۔ جو اصل چیز تھی وہ صحابہ کرام نے پکڑ کر رکھی، وہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسے تشریف لائے تھے تاکہ دنیا کے سامنے ایک بہترین زندگی کا نمونہ پیش کریں، جیسا کہ میں نے ابھی آیت جو تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خوب سمجھ لو کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ معنی ہے آیت کے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو دیکھو، ہم نے اس لیے بھیجا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ تم آپ کی زندگی کے نمونے کو دیکھو اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اس کی اتباع کی کوشش کرو۔ یہ ہے مقصد آپ کو دنیا میں تشریف لانے کا۔ صحابہ کرام نے یہ حقیقت اس طرح اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ کچھ ہو جائے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کام کے لیے، چنانچہ ان کا ہر روز کوئی دن خالی نہیں تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا بیان نہ ہو
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ ہو. ان کا ہر لمحہ وہ اتباع سنت میں گزر رہا تھا، لہذا ان کو کوئی رسمی کارروائیاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسمی کارروائی کر کے کوئی دن منائیں اور اس میں جلسے کریں اور اس میں خوشیاں منا کر چراغاں کریں. ان کے دل میں چراغاں ہو رہا تھا، ان کے دل میں تقویٰ کا چراغ روشن تھے، ان کے دل میں اتباع سنت کے چراغ روشن تھے، لہذا ان کو رسمی کارروائیوں کی کوئی ضرورت نہیں.